اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ایک یہودی ربی نے گزشتہ دنوں اپنے ایک خواب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ دجال سن 2025 سے لے کر 2030 کے درمیان ظاہر ہونے والا ہے۔ یہودی ربی کے اس بیان نے ہر طرف تہلکہ مچا دیا ہے اور یہودی قوم نے اپنے مسیحا یعنی دجال کے استقبال کی تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی دجال کا خروج ہونے والا ہے؟ کیا قیامت میں چند ہی سال باقی رہ گئے ہیں؟ اور کیا ہم آخری دور میں جی رہے ہیں؟ آج ہم آپ کو دجال کے خروج سے متعلق اہم حقائق بتلانے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم ان احادیث کا ذکر کرتے ہیں جس میں دجال کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک دجال سے زیادہ بڑا اور کوئی فتنہ نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے جسم پر بہت گھنے بال ہوں گے اور اس کے ساتھ اس کی جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن جو اس کی جنت نظر آئے گی دراصل وہ اس کی دوزخ ہوگی، اور جو دوزخ نظر آئے گی وہ اصل میں اس کی جنت ہوگی۔ لہٰذا جس کو وہ جنت بخشے گا وہ دوزخی ہوگا اور جس کو وہ اپنی دوزخ میں ڈالے گا وہ جنتی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو دجال سے متعلق ایسی بات نہ بتاؤں جو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی نبی نے اپنی قوم کو نہ بتائی ہو۔ دیکھو، دجال کانا ہوگا اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ کے نام سے دو شعبے بھی ہوں گے، تو جس کو وہ جنت کہے گا وہ در حقیقت دوزخ ہوگی۔ دیکھو، دجال سے میں بھی تم کو اسی طرح ڈراتا ہوں جیسا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا۔ اسی طرح حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جو شخص دجال کی خبر سنے گا اس کو چاہیے کہ وہ اس سے دور رہے۔ بخدا کہ ایک شخص کو اپنے دل میں یہ خیال ہوگا کہ وہ مومن آدمی ہے، لیکن ان عجائبات کو دیکھ کر جو اس کے ساتھ ہوں گے وہ بھی دجال کے پیچھے لگ جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دجال کے متعلق کچھ تفصیلات تم لوگوں سے بیان کی، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تم پوری طور پر اس کو نہ سمجھے ہو۔ دیکھو، مسیح دجال کا قد ٹھگنا ہوگا، اس کے دونوں پیر ٹیڑھے، سر کے بال شدید خمیدہ، ایک آنکھ بالکل پٹ صاف، نہ اوپر کو ابری ہوگی اور نہ ہی اندر کو دھنسی ہوگی۔ دوستو، دنیا کے تقریباً تمام بڑے مذاہب میں دجال کا ذکر ملتا ہے، البتہ یہودی دجال کو اپنا مسیحا اور نجات دہندہ مانتے ہیں۔ دین اسلام میں اسے فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی دجال کو بادشاہ کے طور پر دیکھتے ہیں جو اپنے خروج کے بعد یہودیوں کی حکمرانی پوری دنیا پر قائم کرے گا۔ اسی وجہ سے آئے دن یہودی علماء حیران کن بیانات دیتے آئے ہیں۔ کچھ یہودی ربیوں نے تو یہ بھی دعویٰ کر رکھا ہے کہ وہ مستقل طور پر دجال سے رابطے میں ہیں اور کچھ کے مطابق رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے کہ انتہائی خبر یہ ہے کہ حال ہی میں جوزف نامی ایک یہودی ربی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسے دجال نے خود خواب میں آ کر یہ خبر سنائی ہے کہ اس کا ظہور سن 2025 سے 2030 کے درمیان ہوگا۔ اس بیان کے بعد معروف یہودی ربیوں نے جوزف کو اہمیت دینا شروع کر دی ہے اور یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اب ہمارا مسیحا یعنی دجال بہت جلد دنیا میں ظاہر ہوگا اور یہودیت کو چھوڑ کر دیگر تمام مذاہب کے ماننے والوں کو اپنا محکوم بنا لے گا، یعنی یہودیوں کی ایک عالمی حکومت قائم ہو جائے گی اور کوئی بھی بادشاہ یا صدر ان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکے گا۔ جوزف نے خواب بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑے قد کا حامل شخص بہت بڑی سلطنت پر حکومت کر رہا ہے اور اس کا تخت بہت بڑا ہے، لوگوں کا جمع غفیر ہے جو اسے ملنا چاہتے ہیں، مگر بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتے۔ جوزف بتاتا ہے کہ اس کے دل کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس بادشاہ سے ملے، لیکن کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اچانک جوزف نے دیکھا کہ ایک شخص تیز رفتار سواری پر بیٹھا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، نوجوان تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ جس پر جوزف نے کہا کہ میں فقط یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بادشاہ کون ہے۔ سوار نے جواب دیا کہ یہ دجال مسیح ہے جو کہ اگلے 7 سالوں میں دنیا میں ظاہر ہوگا۔ اس کے بعد جوزف کی آنکھ کھل گئی اور اس نے دعویٰ کیا کہ یہودیوں کا مسیحا دجال 2030 تک دنیا میں ظاہر ہو جائے گا۔ ناظرین، یہودیت کے برعکس اسلام میں دجال کے خروج کی کئی اہم نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ اسما بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ نے دجال کا ذکر فرمایا کہ اس کے ظہور سے پہلے 3 قحط پڑیں گے۔ 1 سال آسمان کی 1/3 بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی 1/3 کم ہو جائے گی۔
دوسرے سال آسمان کی 2 حصے بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی 2 حصے کم ہو جائے گی، اور تیسرے سال آسمان سے بارش بالکل نہ برسے گی اور زمین کی پیداوار بھی کچھ نہ ہوگی، حتیٰ کہ جتنے حیوانات ہیں چاہے وہ کھر والے ہیں یا داڑھ سے کھانے والے ہیں سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اس کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک گمار آدمی کے پاس آ کر کہے گا کہ اگر میں تیرے اونٹ زندہ کر دوں تو کیا اس کے بعد تجھ کو یہ یقین آ جائے گا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں؟ وہ شخص کہے گا کہ ضرور۔ اس کے بعد شیطان اسی کے اونٹ کی سی شکل بن کر اس کے سامنے آئے گا، جیسے اچھے تھن اور بڑے کوہان والے اونٹ ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح دجال ایک اور شخص کے پاس آئے گا جس کا باپ اور سگا بھائی گزر چکا ہوگا، اور اسے آ کر کہے گا کہ بتا اگر میں تیرے باپ بھائی کو زندہ کر دوں تو کیا پھر بھی یہ یقین نہیں آئے گا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں؟ وہ شخص کہے گا کہ کیوں نہیں۔ بس اس کے بعد شیطان اس کے باپ اور بھائی کی صورت بن کر آ جائے گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ بیان فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام سے باہر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد لوٹ کر دیکھا تو لوگ آپ کے اس بیان کے بعد بڑے فکر و غم میں پڑے ہوئے تھے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے کے دونوں کواڑ پکڑ کر فرمایا کہ اسماء کہو کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال کا ذکر سن کر ہمارے دل تو سینے سے نکل پڑے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر تو وہ میری زندگی میں ظاہر ہوا تو میں اس سے نمٹ لوں گا، ورنہ میرے بعد پھر ہر مومن کا نگہبان میرا رب ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا حال جب آج یہ ہے کہ ہم آٹا گوندنا چاہتے ہیں مگر غم کے مارے اس کو اچھی طرح گوند بھی نہیں سکتے کہ روٹی پکا سکیں، بھوکے ہی رہتے ہیں، تو بھلا اس دن مومنوں کا کیا حال ہوگا جب یہ فتنہ اپنی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اس دن ان کو وہ غذا کافی ہوگی جو کہ آسمان کے فرشتے کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس اور حمد و ثنا۔ دوستو اسلامی کتب میں درج ہے کہ دجال قوم یہود میں سے ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا، دائیں آنکھ میں پھلی ہوگی، گھنگریالے بال ہوں گے، سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ اولاً اس کا ظہور ملک عراق و شام کے درمیان میں ہوگا جہاں نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا، پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا، یہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے، یہیں سے خدائی دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کر دے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں کو اپنے تئیں خدا کہلوائے گا۔ لوگوں کی آزمائش کے لیے خداوند کریم اس سے بڑے بڑے کام لے گا۔ اس کی پیشانی پر لفظ کافر یعنی کاف فے رے واضح طور پر لکھا ہوگا، جس کی شناخت صرف اہل ایمان کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جو کہ جنت کے نام سے موسوم ہوگا۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لد پر قتل کر دیں گے اور تمام مسلمانوں کو دجال کے اس فتنے سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور ہمیں دجال کے اس فتنے سے اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔